جی میری پیاری بیٹیوں، آج کا سبق سن لیجیے، 7 سفر المظفر. ٹھیک ہے، تو اتفاق کی بات یہ کہ کل میں نے 6 اور 7 کا آپ کو سنا دیا تھا. اب ہم 8 سفر کی بات کریں گے آج سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ باتیں خواتین اسلام کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے لیے جانے والی عورتوں پر اور ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں اور جو قبروں پر چراغ جلائیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ عجیب و غریب معاملات ہو گئے خواتین کے، کہ مزاروں پر جاتی ہیں، کہتی ہے سجدہ نہیں کرتے وہاں جا کے، بس دعا مانگ کے آتے ہیں. تو مزار پہ جانا کیا دعا مانگنی، یہاں بیٹھ کے ان کی مغفرت کی بھی دعا کر دیں، اپنی مغفرت کی بھی کر لیں. جو مانگنے اللہ سے مانگ لیں، کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. وسیلے سبب سب اللہ نے نماز کو قرار دے دیا. نماز پڑھ کے اللہ سے جو مانگے، ساری مدد نماز کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے مانگی جائے گی. انشاءاللہ تعالی اللہ ہی پوری کرتے ہیں اور اللہ ہی پوری کریں گے. تو قبروں پر جانا اور وہاں جا کر قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، قبروں پر چراغ جلانا، یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. ابو داؤد اور ترمذی اور مشکات شریف کی حدیث ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہمیں سب کو سکھانی ہے، یاد کرانی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عالم لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس کی مثال اس چراغ کی سی ہے جو لوگوں کے لیے تو روشنی بکھیرتا ہے لیکن اپنے آپ کو جلا دیتا ہے. اپنے آپ کو جلا دیتا ہے، یعنی بالکل اپنی ذات کو بھی بھول جائے، اپنی ہر چیز کو بھول جائے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری، عمل نہ کرے. علم تو پھیلا رہا ہو لیکن اس علم پر خود عمل نہ کرتا ہو، تو یہ ایک بہت غلط بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا. اجر تو بہت کم آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن کیا اپنی زندگی، اپنے اعمال کو ضائع کر دیا. کوشش کرنی چاہیے کہ علم نافع بنائیں. ہر وقت ایسا علم حاصل ہو جو علم نافع ہو، یعنی جو علم سیکھا جائے اس پر عمل کیا جائے اور پھر دوسروں تک اس کو پہنچایا جائے. تو گھریلو زندگی ہم سب کی زندگی ہے، ہم سب خواتین ہیں، ہمارا کام یہی ہے، روٹی بنانا، ہانڈی بنانا، اچھے اچھے دسترخوان لگانا، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تزئین و آرائش کرنا، اپنے گھر کی، اپنی ذات کی، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال کرنا، اپنے شوہر کی امانتوں کی صحیح امین رہنا، پردہ کرنا، اللہ کو راضی کرنے والے سارے کام کرنا. تو گھریلو زندگی کے سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک طرز عمل تھا، اہل خانہ کے ساتھ بہت ہی محبت سے پیش آتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سب میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہتر ہوں. ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے میں پانی پی رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے. آپ کو پتہ ہے نا کہ حمیرہ کہا کرتے تھے محبت سے، تو آپ نے فرمایا، حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا. آپ کا نام تو عائشہ تھا لیکن آپ کی محبت، آپ سے کی محبت یہ تھی کہ آپ انہیں حمیرہ فرماتے. حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا محبت میں کوئی ایسا نام رکھے جو اسے بھی پسند ہو اور اسے بھی پسند ہو. یعنی وہ نام اپنی بیوی کا رکھ سکتا ہے، پسند آئے، بیوی کو بھی پسند آئے، یہ نہیں زبردستی تھوپ دیا جائے. ایسا نام نہیں، پیارا سا نام رکھو، شونو مونو نہیں. ہاں، یہ جو آپ لوگ شونو مونو کرتے ہیں نا، شونو مونو نہیں، اچھے اچھے نام رکھ دیں. اور بیگم کو پسند ہے تو بھائی شونو مونو بھی چلے گا، چلا دیں. تو کوئی نام رکھ سکتے ہیں آپ، سنت ہے بیوی کا اچھا سا نام رکھنا، محبت کی علامت ہوتا ہے. اور جب بندہ اس نام سے اپنی بیوی کو پکارتا ہے تو بیوی بھی بہت محبت اور قرب محسوس کرتی ہے. تو یہ اس طرح سے اپنی بیوی کا محبت میں کوئی نام رکھنا سنت ہے. تو تمام بیٹے سن لیں، اپنی بیویوں کو اچھا سا نام رکھیں، اچھا سا، اچھا ایسا نام ہو جو بیگم بھی خوش ہو. ورنہ میاں جو نا چھیڑ ہوتے ہیں، ہاں بھائی دیکھو میری بھینس آ گئی، اوے اللہ موٹی ہوگی تو اس کو کہیں گے میری گائے آ گئی. گائے تھوڑی ہے بھائی. ٹھیک ہے میرا بیٹا، پیارے پیارے نام رکھیں، میرے بیٹے بیٹیاں خوش رہیں، آباد رہیں. ماؤں کے لیے تو یہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کی اولادیں خوش ہیں. اچھا، کھانے پینے کے بھی مصنوع اعمال ہونے چاہیے، ورنہ موٹی واقعی سچ مچ موٹی ہو جاؤ گی، بھینس ہو جاؤ گی، گائے ہو جاؤ گی، پھر میاں کو اچھی نہیں لگو گی. اچھا، تو گوشت کھانا سنت ہے. آپ نے فرمایا گوشت دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار ہے. گوشت کھایا کرو، خوب کھایا کرو، مرغی نہیں کھایا کرو. اچھا شہزادیوں، مرغی نہیں کھایا کرو. نمبر 1 دیکھ لو، مرغی جو ہے نا اتنی خطرناک ہے. اللہ رب العزت نے جو ہے وہ باطل کو بڑی طاقتیں دے دی ہیں، بڑے اختیار دے دیے ہیں. تو اس نے مرغی کی جو فیڈ ہے نا، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا تھا کہ مرغی در حقیقت ایسے جیسے سور کا لباس پہن لیا ہو مرغی نے. ٹھیک ہے وہ مرغی لیکن اندر سے وہ سور ہے. مرغی کے لباس میں اندر سور ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی فیڈ اور سور کی فیڈ میں کوئی فرق نہیں ہے. آج کل جو مرغی ملتی ہے بازاروں میں جو کہ دیسی نہیں ہوتی، اس کے اندر ایسے ہارمونز ہیں، ایسی کیمیا، ایسی چیزوں سے، ایسی خوراک اس کو کھلائی جاتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے، جب ہم اس مرغی کو کھاتے ہیں تو ہمارے اندر فحاشی، ہمارے اندر ہیجان پیدا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، ہیجان پیدا ہوتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا یہود و نصارہ کیسے ہیں، اپنی ماں بہن کے رشتوں کو بھول چکے ہیں، تو وہ ہیجان پیدا ہوتا ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے عاری ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، امت کے بچوں کی حفاظت کرے. تو میرا بیٹا مرغی نہ کھاؤ، ہاں دیسی ہے تو کھاؤ، خوب کھاؤ. پھر کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بڑا ثواب ہے. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا مستحب مسنون ہے. دسترخوان بچھانا ہے، لازم ہے. کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھانا ضروری ہے. دسترخوان چمڑے کا ہو تو بہت عمدہ اور مسنون ہے. بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری بھی ہے اور سنت بھی ہے. آپ سے ہم بغیر بسم اللہ کے کھانا نہیں کھاتے تھے. اگر ایسا ہوتا ہے تو شیطان اس میں شامل ہو جاتا ہے، کھانا بے برکت ہو جاتا ہے. کھانے کی برکت کیا ہے کہ اس کھانے سے ہمیں طاقت پہنچے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا تو کھاتے ہیں اور بے تحاشا کھاتے ہیں لیکن طاقت نہیں آتی، کیونکہ کھانے کی سنتوں کا اہتمام نہیں ہے. تو سنتوں کے ساتھ کھانا کھایا جائے. بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو جب یاد آئے تو پھر کیا کرنا ہے، درمیان کی دعا پڑھ لیجئے، کھانے میں برکت واپس آ جاتی ہے. تو یہ کھانے پینے کے مسنون اعمال ہیں، ضرور کیجیے گا. تو فرض کے ادا کرنے میں ناکامی بھی کامیابی سے کم نہیں. اور خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے. قضا پر راضی رہنا چاہیے. دنیا میں جنت ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں جنت ہے. جو اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی ہے، سمجھو اسے دنیا میں جنت مل گئی.